ویلکم بیک ناظرین، میں انعام الرحمان غیور روبی چینل کی خاص پیشکش گوشہ غیور میں ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں، ایک نئی محفل لے کر۔ میں فیضان مصطفیٰ صاحب وائس چانسلر نلسار یونیورسٹی کو اپنی محفل میں بلا کر آپ کے روبرو پیش کیا ہوا ہوں۔ تو آئیے ان سے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ فیضان مصطفیٰ صاحب، نئی حکومت آئی ہے اور نئی حکومت کے آتے ہی بات پھر شروع ہو گئی ہے آرٹیکل 370 کے تعلق سے گفتگو کرنے کی۔ آرٹیکل 370 جموں کشمیر پر اپلائی ہوتا ہے اور اس کے متعلق قانونی موقف کیا ہے، کیا حالات ہیں، کیا امکانات ہو سکتے، کیا خدشات ہیں، ان کے تعلق سے بات کرتے ہیں فیضان مصطفیٰ صاحب سے۔ سر، سوال سنا آپ نے۔ یہ دیکھیے، جیسے ابھی اقلیتوں کی تعریف میں نجمہ ہبت اللہ نے کچھ کہا، لیکن کیبنٹ کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا جی، اور پرائم منسٹر نے اس کی کوئی تائید نہیں کی جی۔ 370 پہ بھی کوئی ایک کہتے ہیں جیسے آفیشل ریئیکشن جی، وہ نہیں آیا۔ ایک ایم پی تھا جموں سے، جی، وہ آیا تھا، اس نے اپنے انتھوزیازم میں ایک کنٹروورسی چھیڑ دی۔ اب اس کا پس منظر کچھ یہ تھا کہ جب انگریز اس ملک سے جانے والے تھے تو اس ملک میں دو طرح کی حکومتیں تھیں۔ ایک تو وہ حصہ تھا ملک کا جہاں انگریزوں کی براہ راست حکومت تھی، تو آپ کے پروونسز تھے، جیسے سینٹرل پروونسز ہے یا آپ کے یونائٹڈ پروونسز، آگرہ کہلاتا تھا اس زمانے میں۔ یہاں ڈائریکٹ حکومت تھی انگریزوں کی، اسے برٹش انڈیا کہتے تھے، اور پاپولیشن کی تعداد دیکھتے ہوئے ملک کا بٹوارا برٹش انڈیا میں ہوا تھا کہ اگر مسلمان اکثریت والا علاقہ ہے تو وہ پاکستان میں دے دیا گیا اور باقی ہندوستان کو دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ کوئی تقریباً 600 یہاں پہ راجہ مہاراجاؤں کی ریاستیں تھیں، یہ پرنسلی اسٹیٹس کہلاتی تھیں۔ اچھا، یہ زیادہ تر وہ ریاستیں تھیں جنہوں نے انگریزوں سے ایک معاہدہ کیا تھا جو لارڈ ویلیزلی نے شروع کیا تھا، اس کو کہتے تھے سبسیڈری الائنس۔ یہ اس طرح کا معاہدہ تھا، ویسے آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے یہ معاہدہ نظام حیدرآباد نے 1801 میں سائن کیا تھا، پورے ملک کو لیڈ نظام نے کیا تھا اس معاملے میں۔ تو اس معاہدے کے تحت آپ کی حکومت تو برقرار رہتی تھی، جیسے نظام کی حکومت برقرار رہی، لیکن آپ کو اپنی ریاست میں انگریز فوج رکھنی پڑے گی آپ کے خرچے پہ، یعنی انگریزوں کا پورا ملٹری ایکسپنس جو تھا وہ یہ ریاستیں بیئر کرتی تھیں، اور ایک ریزیڈنٹ انگریز ریزیڈنٹ رہا کرتا تھا، لاٹ صاحب کہتے تھے لوگ اسے عام زبان میں۔ اور آپ اگر کسی دوسری ریاست پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی پیس ٹریٹی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ریزیڈنٹ سے پوچھنا ہوگا، برٹش گورنمنٹ سے کنکرنس لینی ہوگی۔ تو یہ ایک اس طریقے کا نظام تھا کہ آپ کی حکومت بھی باقی ہے لیکن آپ اصلی میں خود مختار نہیں ہیں۔ اب جب ملک آزاد ہوا اور آپ کا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ برٹش پارلیمنٹ میں پاس ہو گیا تو جو برٹش انڈیا تھا وہ تو آپ نے ڈیوائیڈ کر دیا آبادی کے حساب سے، کہ مسلم آبادی والے اکثریت والے ایریا جو ہیں وہ پاکستان کو دے دی۔ یہ جتنی ریاستیں تھیں، کیونکہ ان کا انگریزوں سے معاہدہ تھا، وہ معاہدہ ختم ہو گیا، اور وہ معاہدہ ختم ہونے کا قانونی پہلو یہ نکلا کہ یہ خود مختار ہو گئیں۔ اچھا، جب یہ خود مختار ہو گئیں، کیونکہ ان کی خود مختاری کو ہی اس ایگریمنٹ نے ختم کیا تھا، تو ان کو ایک آپشن دیا گیا کہ آپ چاہو تو آزاد رہو ملک، آپ چاہیں تو ہندوستان میں چلے جائیں اور چاہے تو پاکستان میں چلے جائیں۔ تو بہت سی ریاستیں ہندوستان میں آ گئیں، اس میں رامپور سب سے پہلے آئی یہاں جب ملک آزاد ہوا۔ کچھ ریاستوں میں اس طریقے کے معاملات تھے کہ جو راجہ تھا یا مہاراجہ تھا یا نظام تھا وہ ایک مذہب کا تھا، اور جو وہاں کی آبادی تھی وہ دوسرے مذہب کی تھی۔ جوناگڑھ میں جیسے ایسا ہوا، نظام کا معاملہ تھا، کشمیر کا بھی یہی معاملہ تھا۔ اب ان ساری ریاستوں
کا جو ہندوستان میں آنا ہوتا تھا وہ ایک ایگریمنٹ پھر سائن کرتے تھے. یہ ایگریمنٹ کہلاتا تھا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن. اس کا کوئی فارمیٹ یا ٹیمپلیٹ نہیں تھا. راجہ ہری سنگھ جو کشمیر کے مہاراجا تھے انہوں نے کہا یار ہماری لوکیشن بہت اچھی ہے, ادھر چائنا ہے, ادھر پاکستان ہے, انڈیا ہے, تو ہم خود مختار رہیں. اور پھر کچھ انہوں نے اس طریقے کے معاہدے کرنے چاہے جو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ, کہ بھئی ذرا کچھ وقت تک یہ, تو وہ پاکستان سے ہو گیا, انڈیا سے بات چیت چل رہی تھی. اس بیچ کچھ پاکستانی قبائل یا ان کے میں کچھ شاید پاکستان کے آرمی کے بھی لوگ آ گئے اور انہوں نے ہندوستان سے مدد مانگی. اب یہ اکتوبر 47 کی بات ہو رہی ہے. اب یہ مدد ہندوستان نے کہا ہم تو نہیں کرتے ہیں مدد ایسے, تو انہوں نے سائن کر دیا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کہ ہم اپنے آپ کو ہندوستان میں ضم کرتے ہیں. اور بڑی عجیب بات ہے, اس پہ شیخ عبداللہ نے بہت لکھا ہے, بہت سے ان کے اندرا گاندھی کے ساتھ جو خط و کتابت ہوئی, کہ ہندوستان میں آنے کا جو یہ کشمیر کا ڈیسیجن تھا یہ ایسا نہیں تھا کہ مہاراجا نے لیا تھا. اس میں شیخ عبداللہ شامل تھے جو وہاں کی ان کی نیشنل کانفرنس پارٹی تھی جس کو بڑی زبردست عوام کی سپورٹ حاصل تھی. وہ ہندوستان میں اس لیے آئے تھے کیونکہ ہندوستان میں نہرو جی کے انڈر میں اور جو نئی آئین بن رہا تھا اس میں جمہوریت کی بات ہو رہی تھی, اس میں سیکولرزم کی بات ہو رہی تھی, اور پاکستان میں فیوڈلزم کی بات ہو رہی تھی, اور ایک اسلامی ریاست کی بات ہو رہی تھی. تو یہ جو بنیادی فرق ہندوستان کی آئین سازی میں ہو رہا تھا اور پاکستان میں, اس سے کشمیر کی عوام بھی نیچرلی ہندوستان کی طرف اٹریکٹ ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ ہمارا نیچرل جو ویڈنگ ہے وہ انڈیا سے ہے نہ کہ پاکستان سے. اس لیے یہ بنیادی اصول جو آئین میں ہیں وہ اہم ہیں اس ایگریمنٹ کے لیے. اچھا پھر کیا ہوا کہ اسی ایگریمنٹ کے ساتھ انہوں نے ایک اور انکلوزر بھیج دیا. یہ کسی بھی اور ریاست نے جس نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا تھا یہ نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا یہ میں جو سائن کر رہا ہوں اس کے ساتھ یہ میرے شرائط ہیں کہ آپ جو ہیں ڈیفنس کے معاملات میں اور فارن ریلیشنز میں, ان سب میں جو مرکزی حکومت ہے وہ قانون سازی کرے گی, اور باقی جو لوکل معاملات ہیں اس میں ہم خود مختار رہیں گے اور ہمیں اٹانومی رہے گی. اس طریقے کی بات ہوئی. تو کیونکہ یہ جو کنڈیشنز ہیں یہ اسی کے ساتھ کہ میں ضم کرتا ہوں اس کے ساتھ ہیں, تو یہ اسی کا ڈاکومنٹ کا حصہ بن گئے. اچھا جب یہ اس ڈاکومنٹ کا حصہ بن گئے, یہ شاید بات ہے میرے خیال سے کوئی 26 اکتوبر 1947 کی, اسی کے اگلے دن گورنر جنرل نے ایکسپٹنس کر لیا ان کا, اور ایک بڑا زبردست جملہ کہا ہے جو میں آپ کو انعام صاحب اس میں لانا چاہوں گا گفتگو میں. انہوں نے کہا ہم نے یہ بات آپ کی مان لی جو آپ نے کہی ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ جب حالات سازگار ہو جائیں گے, یہ ان حالات کی بات ہو رہی ہے جو ادھر سے حملہ قبائلیوں کا کشمیر پر, تب یہ ایک ٹرانزیشنل ٹیمپریری معاملہ ہے, تب کشمیر کی عوام کی رائے جانی جائے گی. یہ گورنر جنرل نے کہا. اس کے بعد جب آئین سازی کا کام چل رہا تھا ہندوستان میں, میں نے آپ کو بتایا وہ جو 1949 نومبر 1949 تک چلتا رہا, وہاں پہ پھر یہ رکھا گیا. اور یہ جو انہوں نے ہندوستان میں ایک کنڈیشنل اپنے آپ کو شامل کیا گیا تھا, اس کی بنیاد پہ یہ آرٹیکل 370 بنا. تو یہ جو 370 آرٹیکل بنا ہے یہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت نہیں بنا, یہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت یہ سب ہوا تھا. اب یہ ایسی کیا خاص چیز ہے, ایک تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں, اس آرٹیکل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ آف انڈیا جو ہیں وہ جب چاہیں ایک آرڈر پاس کر کے آئین کا کوئی بھی اور حصہ یا ملک کے قانون کا کشمیر میں لاگو کر سکتے ہیں. اچھا جی.
بڑا باریک نقطہ ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس بات پہ تھوڑی گفتگو ہو جائے. جیسے میں نے ادھر کہا کہ یونیفارم سول کوڈ سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کو نہیں ملے گی اور روزے رکھنے کو نہیں ملے گا اور اپنی مذہب کی آزادی ختم ہو جائے گی، وہ حوالہ ہمارا حق ہمیشہ رہے گا. یہ ایک سینٹر اسٹیٹ ریاستوں کا مرکز سے کیا تعلق ہو اس کے بارے میں ایک بات ہے. اگر ریاست اور مرکز کے تعلقات پہ آپ کوئی بھی اس آئین میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دفعہ 368 کے تحت بڑی الیبوریٹ پروسیجر ہے وہ فالو کرنی پڑے گی کہ آپ کو دونوں پارلیمنٹ کے ہاؤسز سے پاس کرانا پڑے گا، 2/3 میجورٹی سے پاس کرانا پڑے گا، اس کے بعد وہ ہندوستان کی آدھی ریاستوں کی اسمبلی میں جائے گا، ان کا ریٹیفیکیشن ہوگا. یعنی مرکز اور ریاستوں کے تعلقات جو ہیں ان میں اگر کوئی چیز جو ہے چینج کی جاتی ہے، اتنی اس کی جو ہیں پروسیجرل کنٹرولز اور ریکوائرمنٹ ہیں. لیکن کشمیر میں اگر آپ مرکز اور ریاست کے سلسلے میں کوئی بھی چینج کرنا چاہیں تو وہ اتنا آسان ہے کہ راشٹرپتی صاحب کو صرف ایک آرڈر ایشو کر دینا. تو 370 کے تحت اگر میں یہ دیکھوں کہ یہ کتنے آرڈر ایشو ہو گئے تو 94 آرڈر ایشو ہو چکے ہیں اب تک. اور اس آئین کے بات تو یہ ہو رہی ہے نا کہ یہ پوری طرح انٹیگریٹ نہیں ہوا. نہرو جی کہتے تھے یہ پوری طرح انٹیگریٹ ہے، یہ تو کچھ تھوڑی سی آٹونومی دے رکھی ہے. جو ایک بلکہ ایک بار تو انہوں نے کہا کہ یہ ایمٹی ہو گیا ہے 370، اب کچھ بچا ہی نہیں ہے اس میں، شیل بچا ہے صرف، باقی کچھ اس کے اندر نہیں بچا ہے. 395 آرٹیکلز میں سے تقریباً 261 لاگو کیے جا چکے ہیں کشمیر میں، اور 94 آرڈر ایسے ہو چکے ہیں جس میں اس ملک کے اور قانون اور یہ وہ پریسیڈنشل آرڈر کے تحت کشمیر میں لاگو کیے گئے ہیں. تو پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو 370 کا بہت ایروجن ہو چکا ہے. نہرو جی نے خود پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ ہم نے خوب ایروڈ کر دیا ہے اس کو اور ان کو بہت اپنے سے انٹیگریٹ کر لیا ہے. لیکن گلزاری لال نندا نے ایک بار جو ہمارے ہوم منسٹر رہے ہیں پارلیمنٹ میں جب یہ بحث ہوئی تھی، انفیکٹ یہ بل ایک زمانے میں آ چکا ہے کہ 370 ختم کر دیا جائے اور اس پہ بحث ہوئی پارلیمنٹ میں. نندا تو 2 بار پرائم منسٹر بھی جی تو انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر یہ 370 جو ہے یہ ٹنل ہے جو ملک کو کشمیر سے جوڑتا ہے. اس لیے اگر اس ملک کے قانون کو کشمیر میں لاگو کرنا ہے تو اس کے لیے 370 کو ہی استعمال کرنا پڑے گا. اس لیے 370 مرکز کے ہی حق میں ہے. دوسری بات یہ ہوئی کہ 370 میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر اس ملک کا کوئی فیوچر میں آئین بنے گا تو وہ ماننے کے لیے اس کو جو ہے باؤنڈ نہیں ہے. اور ایک چیز انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ یہ کہی تھی کہ جو ان کی آئین ساز کمیٹی ہوگی، ایک تو ملک کا آئین بن رہا تھا، ایک کشمیر میں 1951 میں انہوں نے اپنی ایک الگ آئین سازی کی کمیٹی بنا لی. اس نے 56 تک میں اپنا آئین بنایا. اور ایک بڑا نقطہ میں آپ کو دوں گا، اس میں لکھا ہے کہ آپ اگر کوئی اس میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو کشمیر کی آئین ساز کمیٹی ہے اس کی رضامندی لینی پڑے گی. اب آپ کو ایک بڑا باریک نقطہ بتاؤں، ایک طرف تو یہ بات ہے کہ پریزیڈنٹ اپنے ایک آرڈر کے ذریعے، لیکن وہ تبھی کرے گا جب پہلے یہ ہو جائے. پہلے یہ ہو جائے. اب اس میں بعد میں انہوں نے چینج کر کے اسے یہ کر دیا کہ ریاستی حکومت کی رضامندی لے لیں. یہ نہیں ہے ورڈ اوریجنل. ریاستی حکومت سے مطلب نہیں ہے، قانون ساز کمیٹی جو کشمیر کی ہوگی. اور آپ کو تعجب ہوگا جب ہندوستان کا آئین بنا تو ہندوستان کا آئین بننے کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 26 نومبر 1949 میں کمپلیٹ ہو گیا، اس کو ایڈجرن کر دیا گیا، پھر میٹنگ ہوئی جنوری میں اور کانسٹیٹیوشن انفورس کیا گیا، راشٹرپتی بنا لیا گیا راجندر پرساد کو، اور آرڈر ہوا کہ اس آئین ساز کمیٹی کو سائن ڈائی کیا جا رہا ہے. جو چیز ایڈجرن کی جا رہی ہے
یہ سائن ڈائی ہو رہی ہے، اس کو آپ پھر دوبارہ بلا سکتے ہیں. لیکن کشمیر کا آئین بننے کے بعد انہوں نے اپنی قانون ساز کمیٹی کو ڈیزالو کر دیا. ڈیزالو کا مطلب بالکل ختم ہو گئی وہ، یعنی اگر آپ چاہیں تو اور کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ کوئی ترمیم ہوگی تو پہلے وہاں کی آئین ساز کمیٹی رضامندی دے اور پھر پریزیڈنٹ صاحب کریں گے. اس لیے لیگلی اگر اسٹرکٹلی پڑھا جائے اس کو تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے نہیں کہ آپ 370 کو لیگلی ختم کر دیں، کیونکہ وہ لیگلی ختم کرنے کا جو مطلب ہوگا وہ یہ کہ آپ کا میرا کوئی معاہدہ ہوا، کانٹریکٹ ہوا، جیسے آپ نے اس کانٹریکٹ کی بریچ کر دی. جب آپ نے اس کانٹریکٹ کو، معاہدے کو توڑ دیا تو ملک کا جو لا آف کانٹریکٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پارٹیز کو اوریجنل پوزیشن پہ لے جایا جائے، یعنی معاہدہ ہونے سے پہلے جو پوزیشن تھی. اس لیے 370 پہ اگر ہم چھیڑ چھاڑ بنا ایک ایڈیکویٹ انوائرمنٹ بنائے وہاں کی عوام اور وہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز، بنیادی طور پر کیا فائدہ ہے 370 سے؟ وہاں کوئی آگے زمین نہیں لے سکتا وغیرہ. ایسے بہت جگہ ہیں، آپ نارتھ ایسٹ میں بھی، نارتھ ایسٹ میں بھی بہت جگہ، آندھرا میں بھی ہے. اچھا جی، یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں یہ اہم نہیں ہے. کئی اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک اسٹیٹ نہیں ہے جس کو اسپیشل اسٹیٹس ملا ہوا ہے، ایسی نکل آئیں گی کم سے کم 10 اسٹیٹس. جی، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ کہ یہ ان کا اس انڈین ریپبلک میں شامل ہونے کی کا جو بنیاد تھی اس میں انہوں نے یہ شرائط رکھی تھیں، اوروں نے نہیں رکھی یہ شرائط. اس لیے ان شرائط سے ہم اگر چھیڑ چھاڑ کریں، اگر عوام آپ کے ساتھ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب کیونکہ سوورنٹی عوام میں ریزائڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے عوام نے طے کر لیا تب تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ یہ اننیسیسریلی ایک کنٹروورسی کریٹ کرے گی اور سینٹر کو اتنا اس سے فائدہ نہیں ہوگا جتنا وہ چاہ رہے ہیں، کیونکہ 370 میں بچا ہی بہت کچھ کم ہے. وہ اس کی ایک کاسمیٹک ویلیو ہے، ڈیکوریٹو ویلیو ہے. اور ہم انٹرنیشنل فورم میں بھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ صاحب ہم وہاں پہ پلیبیسائٹ کرائیں گے. تو ایز سچ میرا خیال یہ ہے کہ ایک کنڈیوسو ماحول وہاں کریٹ کیا جانا چاہیے. اگر یہ اوپر سے امپوز کیا جائے گا تو ایسے میں دہشت گرد لوگ جو ہیں ان کو ایک اور نقطہ مل جائے گا جس میں وہ جوانوں کو بھڑکائیں گے کہ دیکھیے صاحب حکومت آپ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، ظلم کر رہی ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 370 میں اب بہت کچھ نہیں بچا، اتنا اس میں وائلیشنز ہو گئے، اس کا اتنا ایروژن ہو گیا. لیکن اسٹل قانونی طور سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ ہم نے جو کمٹمنٹس کیے ہیں وہ کمٹمنٹس ہمیں آنر کرنے چاہیے. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جیسے اور پرنسلی اسٹیٹ سے یہ کمٹمنٹ کیا تھا کہ آپ انڈیا میں شامل ہو جائیں، ہم آپ کو یہ وظیفہ دیں گے. اس کے بعد اندرا جی نے پریوی پرسز جو ہیں، جو وہ وظیفے دیے جاتے تھے، ان کو صاحب وہ کر دیا، ختم کر دیا. پھر وہ مادھو راؤ سندھیا نے اسے چیلنج کیا عدالت عالیہ میں. عدالت عالیہ نے کہا کہ حکومت نے بالکل غلط کیا کیونکہ یہ معاہدے کا حصہ تھا. اب اس کے بعد اندرا جی نے کہا کہ اسے الیکشن ایشو بنایا. الیکشن ایشو بنانے کے بعد وہ گئیں اور وہ جیت گئیں اور آ کے انہوں نے آئین میں ترمیم کر کے اس کو ہٹا دیا. ٹوٹل ویلیو جو ان وظیفوں کی تھی وہ 4 کروڑ تھی. 4 کروڑ روپے کے لیے آپ نے ایک آئینی جو ایگریمنٹ ہوئے تھے ان ایگریمنٹ کو توڑا، ملک کے آئین کی ترمیم کی، تو کوئی گڈ ول حاصل نہیں ہوئی اس سے. اور وہ وظیفے کم ہوتے جا رہے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ اور کم ہوتے جا رہے تھے. ایک مرکزی حکومت کے لیے 4 کروڑ کی کیا ویلیو ہے؟ میں سمجھتا ہوں اصل مقصد ان کا یہ تھا کہ جو ان وظیفوں کے ساتھ جو مراعات تھے، ان مہاراجگان اور نوابین کو جو مراعات تھے کہ ان کے علاقے میں ان کو سرٹن پریویلیجز رہیں گے اور ایسا رہے گا اور وہاں ان کے علاقے میں ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، ایسی بھی کچھ باتیں نہیں وہ بہت کچھ نہیں، وظیفے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی ایکسپٹ یہ کہ کچھ ٹائٹلز وغیرہ جو ان کے تھے. مطلب میرا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی حکومت کسی بھی ملک کی اگر ہو، ایک مفروضے کے طور پر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مان لیجیے کہ جو ہے کوئی بڑی ریاست جس کا بڑا دبدبہ ہے، آج بھی بہت ساری ریاستوں میں وہاں کے مہاراجگان کے دبدبے ہیں، اگر وہاں کے مہاراجا کسی وقت یہ اعلان کر دیتے کہ ہماری وزیر اعظم آنے والی ہیں یا آنے والے ہیں، مگر میری عوام سے گزارش ہے کہ ان کی سبھا میں کوئی نہ جائے،
تو اس وقت وہ بات جو ہے ان کے لیے مشکل ہو جا سکتی تھی، کیونکہ عوام ان کی بات مانتے ضرور، اور قانونی طور پر ان مہاراجہ صاحب کا جو ہے کچھ بگاڑا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ ان کو وہ مراعات حاصل تھی۔ یہ جو کیا گیا تھا یہ اس لیے کیونکہ یہ جو کچھ راجا مہاراجا تھے یا فیوڈلز تھے، انہوں نے ایک پارٹی بنا لی تھی، سوتنتر پارٹی۔ جی 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 اندرا جی اس پارٹی کو ختم کرنا چاہتے جی جی وہ مقصد تو یہ مقصد ایک پولیٹیکل ریزن سے کیا، لیکن حکومت جو ہے اس کو اپنے عہد و پیمان جو ہیں جی ہاں جی ہاں، ان کا پاس رکھنا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ بے شک بے شک، اور صرف 4 کروڑ روپے کی کل ہاں کچھ ہے، اس کی حیثیت نہیں تھی۔ کوئی حیثیت اچھا یہ آپ نے پھر پٹیل صاحب کے ساتھ کتنی زیادتی کی جی کہ ولبھ بھائی پٹیل جو ہوم منسٹر تھے، جنہوں نے اتنا نیگوشیٹ کیا ان سب سے، بڑی مشکل سے ان کو ہندوستان کے ریپبلک میں شامل کیا، جی مطلب ان کے بھی آپ نے جی ہاں، جو وہ وعدے تھے زبان کا پاس نہیں رکھا، میرے خیال سے یہ اچھی بات نہیں تھی۔ جی بے شک، اور یہ اس کے لیے پرائم منسٹر اندرا گاندھی کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ غلط فیصلہ تھا، جی ہاں جی ہاں جی اور عدالت عالیہ نے ظاہر ہے کہ اس کو غلط مانا۔ جی سب یہ پریونشن آف کمیونل وائلنس بل ایک ایسی بل تھی جس کے تعلق سے خصوصاً مسلم اقلیت جو ہے بڑے زمانے سے امید لگا کے بیٹھی ہے، کیونکہ ہر طرح کے فسادات، ہمیشہ کے فسادات میں یہ دیکھنے کو آتا ہے کہ مسلم جان و مال کا نقصان زیادہ ہوتا ہے اور قانونی طور پر خاطیوں کو کچھ سزا نہیں ملتی۔ تو اس بل کے تعلق سے بڑی توقعات لے کر بیٹھے تھے مسلم عوام، لیکن پچھلی حکومت نے وہ بل پاس نہیں کیا۔ نئی حکومت سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ ایسی کوئی بل لے کر آئیں گے جس میں مسلم اقلیتوں کو بالخصوص کوئی تحفظ ملے؟ مجھے نہیں لگتا ہے نام صاحب وہ بل اب واپس آئے گا، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یو پی اے سرکار کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے۔ پہلے تو جب انہوں نے بل بنایا تو وہ بڑا ناقص سا بل تھا، اس کے بعد ہم لوگوں نے بھی، میں نے بھی اس میں کچھ مضامین لکھے، 157 ترمیمیں حکومت نے ایکسپٹ کر لی اچھا جی اس بل میں، جی 1 2 نہیں 157۔ آپ کا کیا عہدہ تھا؟ آپ کیا ترمیم چاہ رہے ہیں؟ میں اس بل میں دراصل یہ میرا بہت بنیادی چیز تھا، دراصل اس میں ایک بڑا ڈویژن ہے۔ جی یو پی اے سرکار کی جو ابھی الیکشن میں ناکامی ہوئی، جی اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ لوگوں کے الگ الگ تاثرات ہیں اور خیالات ہیں، اور سب باتیں ٹھیک ہیں جو لوگ کہتے ہیں۔ ایک بڑی خاص چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ محترمہ سونیا گاندھی جو تھی، ان کی جو نیشنل ایڈوائزری کونسل تھی نیک، اس میں انہوں نے بہت سے این جی او والے سول سوسائٹی کے لوگ رکھ لیے تھے، جو لوگ تو بہت اچھے تھے لیکن ان کو ظاہر ہے کہ حکومت کا وہ تجربہ نہیں تھا، اور ان کے بڑے ریڈیکل آئیڈیاز تھے۔ تو یہ رائٹ ٹو فوڈ اور آر ٹی آئی اور نریگا یہ سب وہیں سے آئے۔ تو سول سوسائٹی میں جیسے لوگ ہرش مندر تھے، اس میں یہ لوگ کمیونل وائلنس لا پہ ایک بہت زیادہ مضبوط لا لانا چاہتے تھے، اس لیے جو لا حکومت نے بنایا تھا اس کے بڑے اعتراضات ہوئے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 157 ترمیمیں ہوئیں۔ اب وہ لا جو ہے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر اسٹیٹ کا مسئلہ ہے، اور اس ملک میں جو ہے قانون بنانے کی جو اختیارات ہیں ان کا ایک ڈویژن کر دیا گیا۔ اب پھر میں 370 کی طرف بھی مجھے ذرا سا جانا پڑے گا۔ 3 لسٹ بنا دی گئی، ایک مرکزی لسٹ ہے جس میں 97 آئٹمز ہیں جن پہ پارلیمنٹ قانون بنائے گی، ایک ریاستی لسٹ ہے جس میں 66 آئٹمز ہیں، ریاستیں قانون بنائیں گی، ایک کانکرنٹ لسٹ ہے جس میں 47 آئٹمز ہیں، دونوں قانون بنا سکتے ہیں۔ اب کشمیر کے مدعے پہ بھی مین مدعا یہی ہے، جو ریاست والے ہیں اس پہ تو ساری ریاستیں قانون بناتی ہیں، تو کشمیر بھی بنائے گی۔ جو پارلیمنٹ کے حقوق اور اختیارات ہیں وہ زیادہ تر کشمیر میں بھی پارلیمنٹ کو حق مل جائے، اسی لیے تو ہم 370 ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو 97 آئٹمز میں سے 94 پہ مرکز نے حق حاصل کر لیا ہے کشمیر کے بارے میں قانون بنانے کے لیے۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ وہ ایک شیل ہے، باقی سب ایمٹی ہو گیا، کچھ نہیں بچا اس میں۔ اب اس سلسلے میں جو اسٹیٹ لسٹ ہے اس میں ہے لا اینڈ آرڈر، تو لا اینڈ آرڈر پہ قانون بنانے کا بنیادی حق ریاستوں کا ہے، پارلیمنٹ کا نہیں ہے۔ اب یہ جو ہمارے ایکسٹریم لیفٹ یا سول سوسائٹی کے اور بڑے بہخواہ لوگ ہیں، بڑے مطلب
نیک نیتی سے انہوں نے یہ دیا تھا، لیکن میں کیونکہ قانون کا ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں اپنی قانون کی جو سمجھیے لمیٹیشنز ہیں ان کے طور پہ اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ اتنا ریاستوں سے ان کے بنیادی حق چھین لینے کا جو معاملہ ہے وہ مرکز کو نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری چیز میں نے یہ بھی کہی تھی کہ آپ مرکز کو اس بل کے تحت بہت اختیارات دے دیں تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ مرکز میں ہمیشہ سیکولر سرکار بنے گی؟ اور دیکھیے کیا ہو گیا، کمیونل وائلنس بل مرکز کو ہی سب سے زیادہ اختیارات دے رہا تھا، اور یہ جب تو پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس کو لانے میں جو سیریسنس یو پی اے کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی۔ دوسرے آپ بالکل آخر میں جب دوبارہ لائے ساری ترمیموں کے بعد تو یہی مدعا جیٹلی صاحب نے اٹھایا کہ آپ کو اس کا اختیار ہی نہیں ہے لانے کا، کیونکہ یہ بل تو لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ ہے، اسٹیٹس میں جانا چاہیے، اور الٹیمیٹلی یہ ڈراپ ہو گیا۔ ناظرین، آپ نے سنا، آپ نے دیکھا فیضان مصطفیٰ صاحب وائس چانسلر نلسار یونیورسٹی سے کس قدر پرمغز قسم کی باتیں ہم کو سننے کو ملی۔ انفارچونیٹلی وقت ہو گیا ہے ہمارے اس شو کے اختتام کے لیے، تو فی الحال اجازت دیجیے، میں آپ کی طرف سے ہمارے فیضان مصطفیٰ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بہت جلد پھر ایک بار ہمارے اسٹوڈیو کو زینت بخشیں اور دوسرے مسائل پر ہم کو کچھ بصیرت افروز باتوں سے سرفراز فرمائیں۔ تو آج کی ڈشز کے لیے خدا حافظ ناظرین، میں آپ کی طرف سے، روبی چینل کی طرف سے، میری طرف سے فیضان مصطفیٰ صاحب کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اپنا وقت دیا، اپنی قیمتی آراء سے ہم کو سرفراز فرمایا، بے حد شکریہ۔ میں بھی آپ کا بہت بہت ممنون ہوں۔